اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ ہماری بحث مغالطے میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ مغالطے کی بحث انتہائی اہمیت کی حامل ہے، چونکہ مغالطے کے ذریعے انسان اپنے تفکر میں غلطی کر بیٹھتا ہے اور جس کا نتیجہ انسان کا غلط عقیدہ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان جو ہے مغالطے کا شکار ہو جائے اور وہ استدلال کرے تو وہ کبھی بھی صحیح عقیدے، صحیح ہدف، صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا سکتا۔ اور مغالطے کے بارے میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ مغالطہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو استدلال کے اندر مانع بنے کہ وہ صحیح نتیجہ نہ دے سکے۔ ان میں سے ایک مغالطہ اشتراک لفظی کا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور مختلف مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اشتراک لفظی یہ اہم ترین مغالطہ ہے کہ جو معمولاً انسان کی زندگی میں پیش آتا رہتا ہے۔ انسان خود بھی بعض اوقات اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دوسرے انسان بھی مثلاً دوسرے انسان کو مغالطے میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی وہ دوسرے انسان کو مغالطے کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جاننے کی ضرورت ہے کہ مغالطہ اشتراک لفظی کسے کہتے ہیں اور کیسے یہ مغالطہ وجود میں آتا ہے۔ اہمیت اور اس کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ آج آپ کی خدمت میں وہ عوامل ذکر کرنے ہیں کہ جس کے ذریعے اشتراک لفظی جو ہے وجود میں آتا ہے، یعنی مغالطے کا۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں لازمی بٹھا لیں کہ اشتراک لفظی ہونا خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اشتراک لفظی ہر زبان کے اندر موجود ہے، کوئی بھی زبان اشتراک لفظی سے خالی نہیں ہے۔ عیبدار تب یہ کہلاتا ہے کہ جب اس اشتراک لفظی کو کسی کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال دی تھی آپ کو، مثلا لفظ اجتہاد کو اگر آپ دیکھ لیں تو لفظ اجتہاد کا ایک معنی نہیں ہے، مختلف معانی ہیں اس کے، کہ پہلے یہ قیاس کے معنی میں استعمال ہوتا رہا، قیاس فقہی معنی کے اندر، جس کو تفسیر بالرائے اپنی مرضی سے تفسیر کرنا، اس میں استعمال ہوتا رہا، اور پھر بعد میں اس لفظ کا معنی تبدیل ہو گیا اور متون دینی سے، قرآن اور سنت سے الہی حکم کو استخراج کرنے کی جد و جہد کو اجتہاد کہا جانے لگا۔ پس دو الگ الگ معنی ہے۔ اب ایک بندہ آ کر کیا کرتا ہے، اس اشتراک لفظی سے استفادہ کر کے لوگوں کے ذہنوں کو منحرف کرتا ہے، غلط عقیدے کی ترویج کرتا ہے اور علماء حقہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پس اشتراک لفظی فی نفس ہی اپنی ذات کے اندر کوئی عیب نہیں رکھتا، ہاں جب اس سے غلط استفادہ کیا جائے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اشتراک لفظی ایک اس وقت وجود میں آتا ہے کہ جب عرف کے اندر بھی وہ لفظ استعمال ہو رہا ہو اور بعد میں پھر کوئی علم اپنے معنی کی خاطر اس لفظ کو استعمال کرنے لگ جائے۔ چونکہ الفاظ کی دنیا بہت چھوٹی ہے اور معانی کی دنیا بہت وسیع ہے۔ چونکہ الفاظ کی دنیا چھوٹی ہے، الفاظ بہت کم ہیں، معانی کے برابر نہیں ہیں، تو پھر جب بھی
کہیں پر الفاظ کی کمی آتی ہے اور معنی کو لفظ دینا ہوتا ہے تو پھر وہاں پر علماء کی، محققین کی اور ماہرین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو معاشرے میں الفاظ موجود ہیں ان الفاظ سے استفادہ کر لیا جائے. اس سے ٹرم وجود میں آتی ہے، اصطلاح وجود میں آتی ہے. آپ نے مختلف علوم میں مطالعہ کیے ہوں گے کہ جب بھی ایک لفظ آتا ہے اس کو ایک مرتبہ آپ کیا کرتے ہیں، لغوی طور پر لغت کے اعتبار سے تحقیق کرتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے، اور پھر یہ آ کر تحقیق کرتے ہیں کہ جو علم میں پڑھ رہا ہوں اس علم کے اندر اس کا کیا معنی ہے. مثلا آپ اگر مادے کا لفظ لے لیں، مادے کا لفظ آپ اگر فزکس میں چلے جائیں گے تو وہ اور معنی میں استعمال ہو رہا ہوگا، فلسفے میں چلے جائیں تو وہ اور معنی میں استعمال ہو رہا ہوگا. لفظ ایک ہی ہے، معانی متعدد ہیں. کیوں یہ لفظ ایک استعمال ہو رہا ہے؟ چونکہ الفاظ کی کمی ہے، اور جب بھی ادنا سی تھوڑی سی مناسبت نظر آ جائے معنی کے اندر اور لفظ کے ساتھ ارتباط میں تو وہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کر دیا جاتا ہے، اس لفظ کو مخصوص کر دیا جاتا ہے اس معنی کے ساتھ. تو لہٰذا اشتراک لفظی جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے. اور جب اشتراک لفظی وجود میں آتی ہے، اب تحقیق کرنے والے انسان کو یہ چاہیے کہ جب وہ تحقیق کر رہا ہے تو جس علم میں ہے اس میں وہ یہ تحقیق کرے کہ جس علم میں میں اس وقت مطالعہ کر رہا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، اور یہ لفظ بیچ میں آ رہا ہے تو آیا یہ لفظ کا جو معنی موجود ہے وہ وہی عرفی معنی ہے یا اس کے لیے کوئی الگ معنی الگ سے موجود ہے. تو یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی یہ کام نہیں کرے گا تو حتماً مغالطے کا شکار ہو جائے گا اور اپنی فکر میں غلطی کر جائے گا. ایک مثال دیتا ہوں اس کی. مثلا اگر آپ فلسفے کا مطالعہ کریں تو وہاں پر آپ کو لفظ علیت سننے کو ملے گا، پڑھنے کو ملے گا. علیت کہ ایک چیز دوسری چیز کی علت ہوتی ہے. مثلا کہتے ہیں آگ علت ہے حرارت کی، آگ کی وجہ سے حرارت وجود میں آتی ہے. اور عرف کے اندر بھی لفظ علت جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. لیکن جب ہم دقت کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کی مراد میں فرق ہے. لفظ اگرچہ دونوں ایک ہی یوز کر رہے ہیں لیکن ان کے معانی کے درمیان فرق موجود ہے. عرف جب لفظ علت استعمال کرتا ہے تو اس کی مد نظر فقط ایک دو چیزوں کے درمیان تقارن ہے، یعنی ہم زمان ہونا، ایک ساتھ ہونا، یہ کیا ہے؟ علت ہے. مثلا اگر آپ ایک انسان کو دیکھیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا انسان بھی موجود ہو تو آپ جب ایک کو دیکھیں گے تو دوسرا بھی فوراً کیا ہے آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. تو اس کو بھی عرف کے اندر علت کہا جاتا ہے. لیکن فلسفے میں علت کا معنی خاص ہے، اتنا عام نہیں ہے جتنا عرف کے اندر. ہر قسم کے سبب کو علت کہہ دیا جاتا ہے عرف کے اندر، لیکن فلسفے میں خاص قسم کی سببیت کو علت کہا جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ الف مثلا ناشی ہو رہا ہو کس سے؟ با سے. مثلا مثال کے ساتھ چلتے ہیں، الف با سے نکل کر آگ سے حرارت متولد ہوتی ہے، یعنی آگ ہوگی تو حرارت جو آگ والی ہے وہ وجود میں آئے گی. اس قسم کی جو سببیت ہے کہ جہاں پر ایک چیز سے دوسری چیز کا وجود جو ہے وہ لازم آتا ہو، ایک چیز دوسری چیز سے وجود میں آ رہی ہو، وہاں پر لفظ علیت کو استعمال کیا جاتا ہے. پس فلسفے میں خاص سببیت ہے کہ جہاں پر مثلا حرارت کس کے ذریعے وجود میں آ رہی ہے؟ آگ کے ذریعے. پس چونکہ آگ حرارت کے وجود میں آنے کا سبب ہے پس اس کو علت کہتے ہیں.
اگر وجودی اعتبار سے ان کا آپس میں رابطہ نہ ہو تو فلسفے میں اس کو علت کے ساتھ تعبیر نہیں کرتے، لیکن عرف میں علت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ تو اب آپ آ کر دیکھیں، جب یہ دو اصطلاحیں، دو معنی الگ ہوئے تو بعض ویسٹرن فلسفی کے ماہرین جب علیت کی بحث کے اندر آئے تو وہ ان دو معانی کے درمیان تفکیک نہ کر سکے، انہوں نے وہی عرفی معنی کو مد نظر رکھا، فلسفی معنی کی طرف توجہ نہ کی، اس سے غفلت کی، یا کیا ہے وہ ان کی نظر سے اوجھل رہا معنی، تو انہوں نے آ کر کہا کہ علیت کہتے ہی اس کو ہے کہ جہاں پر ایک چیز دوسرے چیز کے ساتھ مقارن ہو۔ جس طرح کے مثال دی ہے آپ کو کہ دو دوست اگر اکٹھے ہوں ہمیشہ، تو اب آپ کیا کرتے ہیں، ایک دوست کو اگر کہیں دیکھ لیں گے تو دوسرے دوست کا تصور آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اب یہاں پر کیا کہیں گے کہ یہ مفہوم اس کے لیے کیا بن رہا ہے، علت بن رہا ہے۔ تو یہاں پر لفظ علیت استعمال کی جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس قسم کے مفہوم کو بیان کرنا فلسفے میں اور فلسفی علیت کا انکار کر دینا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اشتراک لفظی کے مغالطے میں مبتلا ہو گئے یہ فیلسوف، اور ان کو اس کی طرف توجہ نہ رہی۔ تو بس ایک چیز جو اشتراک لفظی کا سبب بنتی ہے وہ ہے عرفی معنی سے منتقل ہونا اس لفظ کا کسی علم کے اندر اور اس کے کسی خاص معنی کے لیے استعمال ہونا۔ بعض اوقات اشتراک لفظی دو زبانوں کے ایک دوسرے کے قریب ہونے کی وجہ سے وجود میں آ جاتا ہے۔ مثلا آپ اگر دیکھیں تو عربی، فارسی اور اردو یہ تقریباً ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، چونکہ ان کی جو ابجد ہیں، الف با ہیں، وہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے، اور جملے بھی جب بنتے ہیں اور الفاظ بھی جب استعمال ہوتے ہیں تو تقریباً بعض اوقات ایک ہی جیسے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے اشتراک لفظی کا مغالطہ قوی ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ اگر لفظ وحشت کو لے لیں تو لفظ وحشت ہم اردو زبان میں کہاں استعمال کرتے ہیں؟ فارسی کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی وحشت وہاں پر استعمال ہوتا ہے، لفظ یہ جہاں پر خوف موجود ہو، وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ وحشت زدہ ہے، وحشت میں مبتلا ہے۔ لیکن جب ہم اسی لفظ کو عربی میں جا کر دیکھتے ہیں وہاں بھی وحشت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وحشت کا لفظ تنہائی کے معنی میں آتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ بالکل ہی معنی جدا ہیں۔ اب کوئی بندہ آ کر وحشت کا معنی جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے، کسی مثلا اردو زبان میں وحشت خوف کے معنی میں تھا، اب وہ کیا ہے عربی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، تو جیسے ہی کوئی لفظ وحشت آئے گا فوراً ہی اس کے ذہن میں کیا آ جاتا ہے کہ یہ یہاں پر ڈرنے کا معنی موجود ہے۔ ایک اور ملموس مثال آپ کو دوں کہ جو ہمارا معاشرہ اردو والا اس کے اندر مبتلا ہے، لفظ غریب۔ اردو زبان میں غریب کا لفظ فقیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو اس کو غریب کہہ دیتے ہیں کہ یہ بہت غریب آدمی ہے، فقیر کے معنی میں ہے۔ لیکن جب ہم فارسی کے اندر آتے ہیں تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ غریب کا معنی مسافر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اپنے گھر سے دور ہو اور زندگی گزار رہا ہو اس کو کہتے ہیں یہ غریب انسان ہے۔ اب آپ اپنے معاشرے میں تھوڑا مطالعہ کر کے دیکھیں تو امام رضا علیہ السلام کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ نوحے بنانے والوں نے، منقبت بنانے والوں نے جب منقبتیں بنانا شروع کی اور نوحہ کہنا شروع کیا تو غریب کا معنی فقیر والا لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کی کبھی یہ والی منقبتیں تھوڑا سن کر دیکھیں دوبارہ اسی تناظر کے اندر تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک طرف سے وہ یہ جوڑ رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ مثلا ایک میں نے
سنا اس قسم کے منقبت خان کو کہ درست ہے کہ تو بہت زیادہ اس وقت ایران کے اندر مرکز ہے، حرم ہے، چہل پہل ہے، وہاں پر زیارت ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی تو غریب الغربا ہے۔ غریب کا معنی وہاں پر لیا جا رہا ہے، یعنی فقیر کے معنی میں لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ غریب کا معنی مسافر ہوتا ہے، فارسی کے اندر بھی اور عربی کے اندر بھی۔ اب آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انسان کی فکر پر یہ اثر انداز ہوتا ہے اشتراک لفظی، اور انسان مغالطے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور غلط نتیجہ لے لیتا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان غلط عقیدوں کا مالک بن جاتا ہے۔ بس یہ اشتراک لفظی کے بارے میں چند مطالب تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے اپنے تفکر کے اندر۔ اس کے بعد جو مغالطہ آتا ہے وہ ہے مغالطہ مبہم، یعنی جو واضح نہ ہو، ایک ایسا لفظ بیان کر دیا جائے جس کی مراد واضح نہ ہو، مبہم لفظ کہہ دیا۔ یہ مغالطہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ مغالطہ اس لیے کیا جاتا ہے، یہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، یہ سیاسی لوگ اور جو بہت زیادہ مثلا اجتماعی ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو مختلف جگہوں سے بچانا ہوتا ہے، تو وہ جب تقریریں کرتے ہیں، گفتگویں کرتے ہیں، وعدے دیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ایسے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں کہ جس کی مراد زیادہ واضح نہیں ہوتی۔ کیوں کرتے ہیں وہ؟ تاکہ جب ان پر اعتراض کیا جائے گا تو وہ کہیں گے میری مراد بھی یہی تھی، میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا۔ اب چونکہ مراد واضح نہیں تھی تو جو بھی حالت بنے گی وہ اپنے کلام کو اسی کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں استعماری طاقتیں بعض اوقات کیا کرتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم کسی بھی ملک کے اندر مداخلت کے حق میں نہیں ہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے کسی کے ساتھ، ہاں محدود لیول کے اوپر جہاں شرائط موجود ہوں گی ہم مداخلت کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ خوب، اب یہ محدود کا لفظ جو استعمال کر دیا ہے اس کا کوئی معنی واضح نہیں ہے، کوئی مراد واضح نہیں ہے کہ محدود سے تمہاری مراد کیا ہے۔ اب کوئی بندہ آ کر پورے کا پورا ملک بھی برباد کر دے، امریکہ کو لے لیں، اسرائیل کو لے لیں، تو اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تم نے یہ بربادی کیوں کی یہاں پر اور مداخلت کیوں کی، حالانکہ تم نے کہا تھا کہ ہم تو کسی ملک کے اندر مداخلت نہیں کریں گے، جنگ طلب نہیں ہے، جنگ نہیں کریں گے، تو کہیں گے ہم نے چونکہ محدود کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے اور یہ جو ہم نے کام کیا یہ وہی محدود ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے بات کی ہوئی تھی۔ تو وہ چند قرائن شواہد ذکر کر دیں گے کہ محدود سے مراد ہماری یہ تھی، تو اب آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے وہاں پر۔ تو لہٰذا اس قسم کے بعض اوقات مبہم لفظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں جس سے وہ اگلے بندے کو مغالطے میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک مغالطہ موجود ہے وہ ہے کلی نمائی، یعنی اور بیشتر نمائی۔ مثلا آپ کہتے ہیں کیا کہ اکثر لوگ ایسا کہتے ہیں، اکثر ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں، اکثر روحانی ایسے ہوتے ہیں، یہ تمام لوگ ایسے ہوتے ہیں، تمام ایسے ہوتے ہیں، مثلا اس طریقے سے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ ہوتا اصل میں کیا ہے؟ ہوتا اصل میں ایسے ہے کہ ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ اکثر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں انتہائی خشک انسان ہوتے ہیں، اور خشک انسان کے ساتھ تو کوئی دوستی انسان برقرار نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ پس اکثر ڈاکٹروں سے دوستی برقرار نہیں کرنی چاہیے۔ اب ایک بندہ آ کر کیا کرتا ہے، وہ جب یہ استدلال سنتا ہے، اب میں مثلا سن رہا ہوں، میں جا کر کہتا ہوں، کچھ تھوڑی سی اپنی طرف سے تبدیلی ہو جاتی ہے، اکثر کو کل میں بدل دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جا کے یار یہ سارے ڈاکٹر ہوتے ہی اس قسم کے ہیں، ان کے ساتھ خوش قسم کی طبیعت ان کی ہوتی ہے، ان کے ساتھ دوستی ہونی نہیں چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ بات کرنے والا بندہ جو ہے وہ اکثر کہہ رہا تھا، اور میں سننے والا جب آگے جا کے نقل کرتا ہوں تو کیا کہتا ہوں کہ اکثر جو ہیں سارے ہی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دونوں طرف سے مغالطہ موجود ہے، جو اکثر کہہ رہا ہے وہ بھی مغالطہ کر رہا ہے، اور جو سننے کے بعد ساروں پر حکم لگا رہا ہے وہ بھی مغالطہ کر رہا ہے۔ مثلا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ صنف ڈاکٹر کے اکثر افراد کو
دیکھے ان کی مزاج کو پہچانے، ممکن ہی نہیں ہے، اتنے زیادہ ڈاکٹر موجود ہیں ایک ملک کے اندر بھی، پھر ملک سے باہر بھی. تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ صنف ڈاکٹر کے اکثر افراد جو ہیں وہ خشک طبیعت کے ہیں، تو یہ اکثر کہنا ہی غلط ہے، کیونکہ اکثر کو اس نے تجربہ ہی نہیں کیا ہے، ان سے ملا ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے ممکن بھی نہیں ہے. بس یہ اکثر کہنا خود ایک مغالطہ ہے. 10 افراد، 15 افراد، 20 افراد، 30 افراد کو مل کر اکثر کا لفظ استعمال کرنا یہ مغالطہ ہی تو ہے. ڈاکٹر جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں، میں 10-15 کو دیکھنے کے بعد اکثر کا لفظ استعمال کر دیتا ہوں. اور پھر جب سننے والا بندہ باہر جا کر بات کرتا ہے وہ سارے ڈاکٹروں پر حکم لگا دیتا ہے، وہ تو پھر اس سے بھی بڑا مغالطہ کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہماری زندگی کے اندر یہ کتنا مغالطہ پایا جا رہا ہوتا ہے. مثلا آپ کسی بھی صنف کے بندے کو دیکھتے ہیں، مثلا یہی روحانیت کے فیلڈ کو ہی لے لیں آ کر، آپ مثلا دیکھتے ہیں اگر کچھ افراد غلطی کر جاتے ہیں تو آپ کچھ افراد غلطی کر رہے ہوتے ہیں، بیان کرنے والا کہتا ہے یہ اکثر مولوی اور اکثر روحانی ہوتے ہی ایسے ہیں، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ ان کے ماننے والے لوگ کیا کرتے ہیں، سارے ہی ایسے ہوتے ہیں. تو پس یہ مغالطہ اس قسم کا انسان کو جو ہے وہ ایک غلط عقیدے کی طرف لے جاتا ہے. اس سے بھی ہمیں بچنا ہے تاکہ ہم صحیح نتیجے تک پہنچ سکیں اور کوئی بندہ ہم سے کوئی غلط استفادہ نہ کر سکے. ایک اور مغالطہ جو موجود ہے ہمیں معمولاً ہماری زندگیوں کے اندر، اس کا نام ہے کونہ و وجہ. کونہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی حقیقت، تمام حقیقت. جس کی تمام حقیقت جاننی ہو وہ اسے کہتے ہیں کونہ، کاف نون اور ہے آنکھوں والی. اور وجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کی ایک جہت. مثلا بعض اوقات یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ میرا سروکار ایک چیز کی ایک طرف سے ہوتا ہے اور ہمیشہ اسی سے چونکہ سروکار میں ہوتا ہوں، اس کو دیکھتے دیکھتے یہ عقیدہ بنا بیٹھتا ہوں کہ تمام حقیقت اس چیز کی یہی ہے. مثلا آپ اگر ایک بچے کو لے لیں اور اس کے سامنے ایک مربع رکھ دیں، مربع کی ایک طرف فقط اس کی طرف رکھیں اور وہ نیلا ہو، اور کبھی بھی اس کو جو ہے دوسری جہات کو نہ دکھائیں، تو آہستہ آہستہ اس کو یہ یقین ہونے لگ جائے گا کہ مربع کی حقیقت یہی نیلا ہونا ہے، مربع ہوتا ہی نیلا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ایک وجہ کو دیکھ کر، ایک جہت کو دیکھ کر انسان حکم لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ پورے کا پورا، پوری کی پوری اس کی حقیقت کیا ہے، اسی طریقے کی ہے. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، ایک اور مثال ملموس دیتا ہوں جو کہ بشریت اس وقت مبتلا ہے اس کے اندر، یعنی ایک خاص طبقہ، کہ ہمارا تعلق زیادہ اس دنیا کے اندر مادی دنیا کے ساتھ ہے. ہم مادی لذتوں میں رہتے ہیں، مادی لذائذ حاصل کرتے ہیں، مادی فوائد حاصل کرتے ہیں، مادی دنیا کے ساتھ ہمارا زیادہ سروکار رہتا ہے، اس کی طرف توجہ زیادہ رہتی ہے. اتنا ہمارا جو ہے اس سروکار و ارتباط رہتا ہے مادی دنیا کے ساتھ کہ آہستہ آہستہ انسان آ کر کہتا ہے اس عالم کی حقیقت، اس کائنات کی حقیقت ہے ہی یہی مادی، مادے سے اوپر کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت اس کی یہی ہے. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ مغالطہ کر رہا ہے کہ آپ نے فقط اس کائنات کے ایک حصے کو دیکھا، ایک جہت کو دیکھا، اس کے ایک وجہ کو دیکھا، اور تمام حقیقت اس کے اوپر حکم لگا رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہی ایسے ہے. بس اس قسم کے مغالطے سے بھی بچنے کی کوشش ہونی چاہیے. باقی مطالب انشاءاللہ بعد میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.